میرا سوال ہے ذرا نماز کے تعلق سے ہے. عشاء کی نماز کے بعد میں اکثر دیکھا ہے جیسا نفل نمازیں پڑھتے ہیں لوگ اور کھڑے کھڑے جب ان لوگ رکعت بنتے ہوئے تکبیر کرتے اور پھر رکعت بن لیتے. کیا یہ طریقہ کہیں سے ثابت ہے؟ میں نہیں سمجھا. کھڑے کھڑے مطلب نفل نماز پڑھ رہے ہیں، رکعت بندی ہوئی ہے اور اسی دوران انہوں اللہ اکبر بول کے پھر رکعت بن رہے ہیں، تو یہ کون سی نماز ہے وتر میں جو پڑھتے؟ بھائی نے سوال کیا کہ وطر کی نماز میں بہت سارے لوگ نماز میں آلریڈی ہے، پھر ایک بار ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھتے ہیں. دیکھیے حدیث کے اندر الفاظ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی وطر اور مغرب کی نماز کو الگ کرو، چونکہ مغرب بھی 3 رکعت ہے اور وطر بھی 3 رکعت ہے، لیکن اس کو کیسے الگ کرنا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا. آئیے اس کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 رکعت وطر کے کئی طریقے، میرا ایک پورا لیکچر ہے وطر اور وطر کے مسائل، اس میں طریقے 1 رکعت 3 رکعت کے جتنے قسمیں ہیں، دو قسم سے وہ میں نے رکھا، اس کے بعد 5 رکعت 7 رکعت اور 9 رکعت، ہم نے پوری رکعتیں بھی دیکھی. تو آئیے آپ کو بتا دوں، وہ 3 رکعت کی اگر نماز پڑھتے ہیں تو مغرب کی 3 اور یہ 3 ایک جیسی نظر آتی ہے، تو کیسے الگ کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وطر کی نماز پڑھتے 3 رکعت پڑھتے تو 2 طریقوں سے پڑھتے. پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھتے اور سلام پھیر دیتے، پھر آپ کھڑے ہو کر 1 رکعت پڑھتے. یہ ہوا 3 رکعت وطر 2 قاعدوں سے اور 2 سلام سے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک ساتھ 3 وطر پڑھتے، اس کا طریقہ یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت پڑھتے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری رکعت پڑھتے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تیسری رکعت پڑھتے اور تیسری رکعت میں قاعدہ کرتے. دوسری رکعت کے بعد قاعدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ تیسری رکعت میں ایک قاعدہ. 5 رکعت نماز پڑھتے تو 5 رکعت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت پہ قاعدہ کرتے اور پھر 5ویں رکعت پہ قاعدہ کرتے. اور اگر 7 رکعت پڑھتے تو آپ 6ٹھی رکعت پہ ایک کرتے اور پھر 7ویں پہ ایک سلام کرتے. سمجھ رہے؟ مطلب 6ٹھی پہ ایک قاعدہ اور 7ویں پہ ایک، مطلب پوری نمازیں کنٹینیو چلتی اتنی پھر بغیر قاعدے کی. تو اگر 3 رکعت نمازیں کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ الگ ایسا کرے، یا تو 2 اور 1 پڑھے یا تو پھر 3 ایک ساتھ، مطلب 3 رکعت وطر 1 سلام سے اور 1 قاعدے سے، یہ ایسا پڑھنا چاہیے. لیکن ہمارے پاس بہت سارے لوگ فقی مسائل میں بہت الجھ جاتے، جبکہ واضح دلائل موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ الگ کرو، حدیث میں چونکہ ہے تو ہم 1 رفع دین کر کے اس کو الگ کر رہے ہیں، جبکہ وطر کی تیسری رکعت میں رفع دین کر کے پھر باندھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ فقی مسئلہ ہے. سنت سے جو بات ثابت ہے 2 اور 1 یا 3 ایک ساتھ، یہ بالکل واضح ہے. تو کہتے ہیں رفع دین کر کے ہم اس کو مغرب سے الگ کر دیتے ہیں، جبکہ الگ کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول نے بتا دیا، 2 اور 1 کر کے یا 3 ایک ساتھ کر کے آخری قاعدے میں آپ ایک ہی قاعدہ کریں گے اور اس کے بعد سلام پھیر دیں گے، تو یہ زیادہ بہتر ہے. اب کیا وہ جو ایک تکبیر اٹھا کر وہ کر رہا ہے، دیکھیے تکبیر کے اندر ہاتھ اٹھانا یہ وہ سب ہم یہ نہیں کہتے کہ غلط ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری رکعت وطر کا ثابت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا، ضمی سورہ پڑھ لیا، آپ کیسا الگ کروں؟ دعا کرنا ہے آپ ڈائریکٹ کیجیے. حرم وغیرہ میں دیکھیے آپ وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ضمی سورہ، اور اگر ان کو قیام میں دعا ملانا ہے وطر کی تو ڈائریکٹ شروع کر دیتے دعا، یا پھر رکوع کر لیتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں، رکوع میں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اور پھر دعا کرتے ہیں. یہ دونوں طریقوں سے آپ بہرحال دعا کر سکتے ہیں، مطلب فرق کرنے کے لیے رفع دین کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ویسے ہی بہرحال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.